بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا انعام ہے. اس نے ہمیں اپنے کلام کو سیکھنے، سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ ہم نے سورہ علق کو پڑھا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی تفسیر کے حوالے سے. اب تھوڑا سا ہم اس کو اور ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں اور تدبر اور عمل کے چند پہلو بھی اس کے حوالے سے دیکھیں گے اور کچھ اپنے لیے اس میں سے سبق بھی نوٹ کریں گے کہ ہم نے اس سے پڑھ کر اس صورت سے کیا حاصل کیا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیونکہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں اور قیامت تک کے لیے بھی قرآن کا جو پڑھنے والا ہے ہر انسان اس کا مخاطب ہے. ہم یہ کہہ کر اس کو نہیں چھوڑ سکتے کہ یہ اس وقت نازل ہوا اور اس وقت کے لوگ مخاطب تھے اور ان کو بتایا گیا تھا، ان کو سنایا گیا تھا. نہیں، بلکہ یہ ایک معجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا انشاءاللہ تعالی، اور اس کو ہر پڑھنے والا اس کا مخاطب ہوتا ہے. تو ہم اس میں سے اپنے لیے سبق بھی تلاش کریں گے انشاءاللہ تعالی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ تعالی. تو اس میں ہم نے جب پڑھا کہ یہ پہلی چند آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو 5 آیات پہلی نازل ہوئی تھیں اور اس کی مناسبت سے بعد میں آیات نازل ہوئی 6 سے 19 تک، وہ بھی اس صورت میں اللہ کے حکم سے شامل کی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طریقے سے لکھوایا کہ وہ اس صورت میں اس کے باقی حصہ اس طریقے سے اس کو پورا کیا جائے. اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کا بھی شروع سے اور آخر والی آیات سے کتنا گہرا ربط ہے، کتنا گہرا تعلق ہے کہ انسان جو ہے اللہ کے ذکر سے جب کسی چیز کو شروع کرتا ہے اور اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے اور اللہ کے اوپر ایمان لے آتا ہے اور پھر وہ ان اعمال کی فکر بھی کرتا ہے کہ جو اسے اللہ کے قریب کرنے والے ہوں. تو جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہے انسان کے لیے، اس میں دوسرے حصے میں جو آیات ہیں اس میں انہی کا ذکر ہے اور ایک متکبر شخص کا ذکر ہے جو کہ اسی کام سے رکاتا ہے یا منع کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکاتا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ اس کام کو چھوڑ دیں. جبکہ یہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے اور ایمان لانے کے بعد میں سب سے پہلی چیز جو انسان کے اوپر فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے. تو نماز جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو اگر ایمان والا کہے کہ میں ایمان والا ہوں اور وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ پھر یہ دعویٰ غلط کرتا ہے. نماز انسان کو اللہ کی فرمانبرداری کے لیے فوراً کھڑا کر دیتی ہے
اور دیکھیں ایمان لا کر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون ایمان والا ہے جب تک کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ایمان کے بعد فوراً وہ نماز کے لیے کھڑا نہ ہو جائے، کہ ادھر اذان ہوتی ہے اور ادھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے اور وہ نماز کے لیے تیاری شروع کر دیتا ہے۔ تو اس میں بہت گہرا تعلق ہے ان آیات کا شروع سے اور آخر والی آیات کا، تو ہم اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بہترین سمجھ عطا فرمائے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی نازل فرمائی ہے، پہلی آیات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتائی گئی، وہ کیا ہے؟ اقرا، پڑھیے، آپ جو ہے اللہ کے نام سے پڑھیے، کیونکہ پڑھنا جو ہے اس میں ریڈنگ بھی آتی ہے، اور اقرا کے معنی سیکھنا بھی ہے، علم حاصل کرنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ پہلا سبق دیا گیا اور اس میں پڑھنے کی ہدایت فرمائی ہے، تو پڑھنے سے ہی انسان کو ہدایت بھی ملتی ہے اور اس کے دل اور دماغ جو ہے وہ بھی روشن ہو جاتے ہیں، اور پڑھنے سے ہی انسان کو اچھے اور برے کی تمیز اور پہچان اور سمجھ بھی آتی ہے۔ اور یہاں پر جو پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ تو یہ آپ نے پڑھا اور آپ کے ساتھ ساتھ ہم سب کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم بھی پڑھیں، اور طریقہ جو بتایا گیا ہے وہ بھی اللہ کا بتایا ہوا کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، خواہ قرآن ہو، خواہ کوئی اور چیز ہو، اور کوئی بھی ہم چیز پڑھ رہے ہوں تو وہ ہم بسم اللہ سے، یا کر رہے ہوں کوئی کام تو بسم اللہ کی طرح سے ہی ہے، یہ اللہ کے نام سے شروع کریں، اس میں خیر و برکت بھی ہوگی، اور پھر ہم وہ کام بھی انشاءاللہ تعالی صحیح ہوگا اور ہم اس کام کو انجام بھی صحیح طرح دے سکیں گے، اور اس میں قبولیت بھی شامل ہو جائے گی پھر، اور جو چیز اللہ کے نام سے پڑھی جائے گی وہ پھر علم نافع بھی بن جائے گی انسان کے لیے، اور پھر انسان جو ہے بسم اللہ کر کے کوئی غلط بیہودہ یا بیکار کی یا فحش چیزیں تو نہیں پڑھتا، تو اس لیے یہاں پر کیا بتایا کہ اللہ کے نام سے، اور پڑھے لکھے ہی جو ہیں دیکھا ہوگا کہ وہی لیڈ کرتے ہیں، کیونکہ ریڈر ہی لیڈر ہوتے ہیں، کوئی جاہل جو ہے کسی کو لیڈ نہیں کر سکتے، تو یہاں پر جو پڑھایا گیا، سکھایا گیا، سمجھایا گیا اور بتایا گیا، تو سبق یہی پہلا دیا گیا کہ آپ پڑھیے، پڑھنے سے ہی پھر آپ لیڈ کر سکیں گے۔ اور دنیا کی کوئی بھی علوم ہم حاصل کر رہے ہوں یا کریں تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ ہی کے ذکر سے کرنا ہے ان کو شروع، کیونکہ اس سے رحمت بھی ہوگی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی، ورنہ جو رب کے ذکر سے نہیں کوئی بھی چیز شروع ہوتی ہے اس میں رحمت نہیں ہوتی ہے، وہ رحمت سے دور کر دی جاتی ہے۔ تو خواہ کوئی سائنسی مضامین ہیں یا زولوجی، باٹنی، یا پھر بائیولوجی یا جغرافی، یا جو بھی کوئی ہم کسی بھی طرح کے کوئی بھی دنیا کے حوالے سے بھی کوئی علوم حاصل کر رہے ہیں، تو ان سب کو ریلیٹ جو کیا جائے گا وہ اللہ ہی سے کیا جائے گا، کہ وہ اللہ ہی نے سکھائے ہیں اور وہ بھی اللہ ہی کے نام سے ہمیں پڑھنے چاہیے۔ کیوں کریں ایسا؟ کیونکہ ہر چیز تو اس نے بنائی ہے، کائنات کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے نہ بنائی ہو، تو پھر اس کے نام کے ساتھ کیوں نہ پڑھا جائے۔ آج تمام چیزیں پڑھاتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں بتاتے ہیں، مگر اس میں سے اللہ کو نکال دیتے ہیں، تو وہی علم انسان کو جاہل بنانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے، وہ علم حاصل کر کے انسان سب سے بڑا جاہل بن جاتا ہے، جبکہ وہی علوم اگر اللہ کے نام کے ساتھ سکھائے جائیں گے تو پھر وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوں گے، اور وہ انسانیت کے لیے بھی وہ انسان فائدہ مند بن جاتا ہے، کیونکہ تمام چیزیں جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں اس میں اگر ہم غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی کتنی ہمیں عظمت نظر آتی ہے، قدرت نظر آتی ہے، اللہ کی حکمتیں نظر آتی ہیں ہمیں، کہ وہ کیسے کیسے بنائی ہیں، کیا کیا بنایا ہے، کیسے کیسے سب نظام چل رہے ہیں، اپنے جسم کا نظام ہو یا کائنات کا سسٹم ہو یا کائنات کا نظام ہو یا دنیا میں جو بھی چیزیں چل رہی ہیں، تو اس میں رب کا ذکر ضروری ہے، کیونکہ وہ سب چیزیں رب ہی نے بنائی ہیں، وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے، آقا بھی ہے، اور ہر چیز کا بنانے والا، عدم سے وجود میں لانے والا،
اور پھر ہر چیز کو صرف بنانے والا نہیں ہے، اس کی تقدیر بھی مقرر فرمائی ہے، اور پھر اس کے بعد میں وہ ان سب چیزوں کو ختم بھی کر دے گا۔ یہ سب نظام اور سسٹم اور یہ تمام چیزیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اور پھر یہ بھی اس میں احساس دلا دیا کہ سب کو لوٹ کر تو اسی کے پاس جانا ہے، رجوع تو ادھر ہی ہے۔ اس چیزوں میں، ان تمام باتوں میں گم ہو کے نہ رہ جانا، کھو نہ جانا، بلکہ واپسی کا تصور رہنا چاہیے کہ اسی کی طرف واپس پلٹ کر جانا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ایک پیارا سا ایک انداز ہے، ایک پیار کا، ایک محبت کا، کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھی ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو تمام کائنات کا رب اللہ ہے، سب چیزوں کا رب اللہ ہے، رب العالمین ہے، مگر یہاں پر ایک خاص تعلق کی بنا پر فرمایا گیا، اور یہ چنا جانا، یہ وحی، یہ نبوت، یہ خاص طور سے آپ کی تربیت کی جانا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہم سب پر بھی، کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا، مسلمان ماں باپ کی تربیت ہمیں حاصل ہوئی، گھروں میں قرآن کی تعلیم ہمیں ملی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ہمیں سمجھ عطا فرمائی، اور پھر یہ اگر ہم اللہ تعالیٰ یہ سب نہ دیتا ہمیں تو ہم کس طریقے سے یہ سب حاصل کر سکتے تھے؟ تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا اور اس کام میں لگایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائی اور ہمیں یہ دوسروں تک پہنچانے والا بنایا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور وہ رب تو ہر چیز کا خالق ہے، ذرے سے لے کر عرش تک نگہبان ہے، نگران ہے، سنبھالنے والا ہے، ہلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے، چلا رہا ہے، سارے انتظامات اس کی طرف سے ہو رہے ہیں، سب کی ضرورتیں پوری کی جا رہی ہیں، سب کو اس کی ضرورت کے مطابق عطا کر رہا ہے، سنبھال رہا ہے، دے رہا ہے، ہر چیز اس کی عطا ہے، جو کہ انسان دنیا میں تمام چیزیں حاصل کر رہے ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ عمومی تخلیق کی بات کی گئی ہے کہ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ اس کے بعد خاص تخلیق یعنی انسان کی بات کی گئی ہے۔ پچھلی صورت میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا تھا کہ انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی شکل میں پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر اس کا آغاز بتایا گیا کہ کہاں سے ہوا، خون کی پھٹکی سے پیدا کیا۔ اس رب کے نام سے پڑھو جس نے انسان بنا کر تمہیں عزت دی، علم سکھایا، ورنہ تم کیا تھے؟ یعنی خون سے جو تمہیں تیار کیا گیا تو تم کیا تھے؟ اگر ہم دیکھیں اس کا سب لوگوں نے اکثر تجربہ کیا ہوگا کہ جب کوئی ایسا انڈا آ جاتا ہے، اس کو اگر توڑیں تو اس کے اندر جو ایک خون کی سی لائن ہوتی ہے یا ایک خون کا سپاٹ ہوتا ہے یا ایک تھوڑا سا اس کے اندر مکس ہوتا لگا ہوا ہوتا ہے بیچ میں زردی میں، تو یہ ہے ابتدائی شکل جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی ہے کہ جو نطفہ ہے وہ علقے میں بدل جاتا ہے، اور وہ شکل کیسی ہوتی ہے کہ وہ اس طریقے سے رحم مادر کی دیوار کے ساتھ وہ چمٹا ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ زردی کے ساتھ وہ خون کی دھاری چمٹی ہوئی ہوتی ہے اور اسے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے یہ ہوتا ہے، اور ایک طریقے سے انسان کی حقیقت اور اس کی اصلیت بتائی گئی ہے کہ اس کے آغاز میں کہ وہ کس طریقے سے تھا، کیسے تھا، پھر اللہ کے حکم سے وہ پھلتا پھولتا رہا، اور پھر اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگا، کیسے کرتا ہے، کیسے سرکشی کرتا ہے، کیسی کیسی بے نیازیاں دکھاتا ہے، اور رب کو اور اپنی مخلوق کے ساتھ اس کا سلوک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو اس کو، اس نطفے کو، اس پھٹکی کو یا دھاری کو وہیں پر ختم کر دیں، بڑھنے ہی نہ دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے موقع اور مہلت دیا ہے، کتنے سٹیجز سے گزار کر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں لائے، اور پھر قوت طاقت اس کو دی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ قوت طاقت پا کر پھر اسی کی نافرمانی کرنے لگتا ہے جس نے سب کچھ دیا ہے، اسی کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ اور یہ دیکھا جائے تو پہلی وحی ہے، اور انسان کے تخلیق کے مرحلے بتائے جا رہے ہیں، یعنی یہ ایمبرولوجی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں بتائی ہے انسان کو کہ تمہاری تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی۔ نہ کوئی لیب تھی وہاں پر کہ کوئی پتہ کیا جا سکتا تھا، نہ کوئی پڑھے لکھے لوگ تھے، نہ وہاں پر کوئی یونیورسٹی تھی، نہ کوئی وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ جو وہاں سے کس طریقے سے یہ علم حاصل کیا جاتا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا،
تو ہم یہ دیکھیں کہ دنیا کے تمام علوم جو ہیں وہ اگر ہم دین کے ساتھ پڑھیں گے تو کائنات پر پھر غور و فکر کریں گے اور اس کو دین کی ہمیں صحیح سمجھ آئے گی، اور اگر دین کو ہٹا کر ہم اس کو کائنات کے علوم کو حاصل کریں گے تو پھر دنیا میں فساد کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ تو اللہ نے جو ہمیں اپنے اوپر اور کائنات پر غور و فکر کے لیے بار بار فرمایا ہے، تو اس سے ہمیں تمام چیزیں اچھی طرح سے سمجھ میں آنے لگیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور دین اور دنیا کے علوم کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک یکجا تھے یہ دونوں تو ترقیاں ملی مسلمانوں کو، اور جب الگ کر دیا، دنیا الگ کر دی، دین الگ کر دیا، تو دیکھیں ناکامی کی شکلیں جو دیکھ رہے ہیں آج ہم، وہ یہی ہیں۔ اور پھر دوبارہ پڑھنے کی فرمایا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جو بہت کریم ہے۔ بغیر کسی غرض کے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اتنے انعامات اور اتنی عزت اور اتنا سب کچھ دے رکھا ہے۔ یہ وہ عزت ہے جو اس کے نام کے بغیر نہیں مل سکتی انسان کو، اور اس کے نام کے بغیر تمام علم جو ہیں وہ ادھورے ہیں۔ اور اس کریم نے جو تمہیں بنایا ہے اس کے نام کے ساتھ پڑھو جس سے کہ تمہیں عزت حاصل ہوگی، تو اس نے ایسے ہی بنا کے تمہیں نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس نے طریقہ زندگی تمہیں بتایا کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور وہ بغیر غرض کے عطا کرنے والا ہے، بغیر کسی مطالبے کے، بغیر کسی کے مانگنے کے وہ عطا کرتا ہے۔ تو تم بھی پھر لوگوں کو اسی طرح سے بغیر کسی غرض کے اللہ کی راہ میں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے مال کو لگاؤ، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے لیے دو۔ اور انسان کے بننے کے وقت سے لے کے، یعنی علاقہ جو بتایا یہاں پر، اس کو وجود، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہر 40 دن میں تبدیلی ہوتی ہے اور جو بنتا چلا جاتا ہے انسان، تو اس میں اللہ تعالیٰ کیسی کیسی صلاحیتیں اور رکھتے ہیں، اور کیسی کیسی غذا کی وہاں پر فراہمی ہوتی ہے، اس کے لیے قوتیں اور طاقتیں اللہ تعالیٰ اس کو بخشتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہم نے تو نہیں مانگا تھا اللہ سے، یا پھر ہم نے اس سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کو تو کچھ پے نہیں کیا ہے، یہ سارے اس کے انعامات اور احسانات ہیں، اس کی عطائیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو اس نے ہمیں سب کچھ بغیر مانگے اتنا سب کچھ دے دیا، اور ایسی اللہ تعالیٰ نے اچھی شکل میں ہمیں بنا کر تمام صلاحیتوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا۔ اور وہ عزت والا ہے، وہ جسے چاہے عزت بخشے، جسے چاہے ذلیل کر دے، عزت ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو بتایا اور سمجھایا کیا ہے کہ پڑھنے لکھنے میں ہی عزت ہے، اسی سے تمہیں عزت ملے گی۔ مال و دولت سے، شکل و صورت سے کسی کو عزت نہیں ملتی ہے، بلکہ علم سے کے ذریعے ہی انسان کو عزت ملتی ہے۔ اور سب سے پہلے انسان کو بھی علم دے کر اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی آدم علیہ السلام کو، اور جنت میں ان کو مسجود ملائک بنایا، تو وہ اسی علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر عزت دی اور سب فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا۔ تو پڑھنا لکھنا جو ہے اصل میں ایک باعزت کام ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں علم والوں کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں یہی ہے کہ سبق بھی ہے، اور ہمیں کرنا بھی یہی چاہیے کہ مفید چیزیں پڑھنا، علم نافع حاصل کرنا، اور اس کے لیے کوشش کرنا، تگ و دو کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، یہ سب جو ہے انسان کو معزز بنا دیتا ہے، یہ معزز کام ہے۔ تو کسی کو بھی پھر اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے، شوق سے پڑھنا چاہیے، اور پھر اس علم کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ پڑھنے پڑھانے سے کبھی اکتانا نہیں چاہیے کہ اب بہت ہو گیا، اب نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اس کو شوق کے ساتھ حاصل کریں، کیونکہ پڑھنے لکھنے والے جو ہیں، جو طالب علم ہیں، ان کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے لیے یہ تمام جو کائنات کے جو علوم بھی ہیں، اور خاص طور سے قرآن اور سنت کے علوم جو حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اور جب تک بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو وہ اس کے انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا کہہ کر پڑھایا گیا، تعلیم دی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، پھر اس کے بعد اس کی آگے نسل، اور اس طریقے سے یہ ہم تک پہنچا۔ اور پھر اب دیکھیں کہ ہم کہاں تک پہنچا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، یا پھر ہم خود بھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمیں اس بارے میں بھی ضرور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک بھی یہ علم پہنچتا رہے گا، اس کا ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا رہے گا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام سے لے کر آپ ہی نے تو صحابہ کو پہنچایا، سب سے پہلے پہنچانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب یہ دین باقی ہے
تعلیم کے سلسلے جتنے بھی چلتے رہیں گے سب کا اجر ملٹیپلائی ہوتا چلا جائے گا۔ اور سورہ شرح میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہی ہے کہ اللہ نے آپ کا ذکر خیر جو بلند کیا ہے، تو یہی بلندی کا ذریعہ یہ بھی ایک طریقے سے ہے کہ جو بھی سب کام جو بھی کرتے رہیں گے، جو جتنا بھی پڑھا جائے گا، یہ دین کا علم حاصل کرتے رہیں گے، تو اس کا ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا رہے گا۔ اور یہ سب سے بڑی خیر کا کام ہے، پڑھنا اور پڑھانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت ہی زیادہ معزز پیشہ ہے ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے۔ اور دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بتایا کہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنا، سیکھنا، سکھانا، اس کے بارے میں جو احادیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ تو اس کام میں پھر ہمیں خوب زیادہ حرص بھی ہونی چاہیے، شوق بھی ہونا چاہیے، تڑپ اور جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے مرتے دم تک یہ کام کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی، اور مہد سے لحد تک کا ہے کہ ہم علم حاصل کریں، یعنی پنگوڑے سے اور اپنے دنیا سے جانے تک، قبر تک۔ تو اب اتنی لوگ کہتے ہیں کہ لوگ اب اتنی عمر میں، اب بڑھاپے میں پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہم دیکھیں کہ جب جس کو موقع ملے، حسان بن ثابت جو تھے جب مسلمان ہوئے تو وہ 60 سال کے تھے، اور وہ 60 سال تک بقیہ آگے زندگی میں علم سیکھتے رہے، اور 60 سال زندہ رہے وہ۔ تو یعنی کتنا ہے کہ پھر ہم اپنی باقی زندگی جتنی بھی ہے، اور جب بھی ہمیں سمجھ آ جائے شروع کر دیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں، اور دوسروں تک بھی پہنچاتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آگے جو بتایا گیا کہ پڑھنا ہی نہیں ہے، صرف لکھنا بھی ہے، یہ ضروری ہے، اور جو چیز لکھ لی جاتی ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے اور بہتر طور پر سمجھ میں بھی آ جاتی ہے، اور لکھنے سے علم جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، اور خود کو بھی انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کتنا سیکھا یا اس میں کتنی سمجھ پیدا ہوئی۔ پیپر بھی دیکھیں اسی لیے لیا جاتا ہے کہ اس کا پتہ چل جائے کہ اس نے کتنا پڑھا ہے اور کتنا اس کی سمجھ میں آیا ہے۔ اور جب تک انسان کی سمجھ میں نہیں آتا وہ لکھ نہیں سکتا، اور نہ وہ دوسروں کو پہنچا سکتا ہے، بتا سکتا ہے، نہ سمجھا سکتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ایک جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ سیکھنے کا جو ایک آلہ ہے، ایک ٹول ہے، وہ قلم ہے۔ سیکھنے کے لیے ایک تو دیکھیں سب سے پہلے قوت بیان کا ضروری ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنا سکھایا تاکہ ہم قرآن کو سیکھ سکیں، پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، اور پھر دوسرا جو ہے وہ لکھنے کا جو ذریعہ ہے وہ قلم ہے، اور قلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہمیں صحیح حدیث کے ذریعے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا کہ لکھو۔ اس نے پوچھا کہ کیا لکھوں؟ تو فرمایا قیامت تک جو بھی واقعات رونما ہونے والے ہیں وہ لکھ دو، اور پھر وہ اس نے تمام چیزیں لکھ دی۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن میں سورہ قلم بھی ہے، یعنی اس کے نام کی صورت بھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی قسم بھی کھائی ہے، اور لکھنے والوں کو اس وقت بھی بہت زیادہ عزت ملتی تھی، اور عرب میں اس کو کامل کہتے تھے جس سے لکھنا آتا ہوتا تھا، اور لکھنے کی وجہ سے تمام علوم اور آسمانی کتابیں اور تمام چیزیں جو اور دنیا کے معاملات اور دین کے معاملات اور دین کی باتیں اور احادیث اور جو سب چیزیں بھی ہیں وہ اسی وجہ سے محفوظ ہیں کہ وہ لکھی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا حفاظت کا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تو خود ذمہ لیا ہے، اور اس کے تحت تمام احادیث اور تمام اور بھی چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بتایا کہ لکھنے سے پھر وہ چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ حافظے میں کیا رہتا ہے؟ تھوڑے دن تک رہتا ہے، اس کے بعد میں پھر انسان بھول جاتا ہے، تو علم جو ہے وہ ادھورا رہتا ہے، جو سنا ہوا اور حافظے والا جو ہوتا ہے وہ انسان بھول بھی سکتا ہے، مگر لکھا ہوا جو ہوتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے، صدیوں تک، نسلوں تک چلتا رہتا ہے۔ تو انسانی جو ترقی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ 3 چیزوں سے سب سے زیادہ ہوئی، قوت بیان سے، یعنی زبانوں پہ جو دسترس انسان نے حاصل کی، پڑھنے، سیکھنے، لکھنے، لکھانے، سمجھ بوجھ اس میں پیدا ہوئی، پھر بولنے کا فن اس کو آیا، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حیوانوں سے اور تمام مخلوق سے ممتاز کیا، ورنہ اگر دیکھیں تو تمام اسی طرح سے ہونٹ، منہ، زبان سب کچھ جانوروں کے بھی ہوتے ہیں، مگر ان کی آواز نہیں نکلتی۔ اللہ نے ہمیں یہ جو آواز دی ہے، یہ قوت بیان جو دی ہے، یہ بولنا، اس کے ساتھ جذبات اور احساسات کا اظہار جو ہے، اتار چڑھاؤ، کیفیات، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ پھر لکھنے کا جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے فن سکھایا ہے، تو یہ بھی ترقی کا انسان کے لیے زبردست ذریعہ ہے،
اور پھر انسان جو ہے اس سے یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جاتی ہیں انسان کے لیے چیزیں، اور نسل بعد نسل چلتی رہتی ہیں۔ اور جو کیونکہ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ اول اور دور کے جو علماء کرام تھے انہوں نے جو لکھا آج تک ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ قرآن کے بعد میں جو صحیح کتاب صحیح بخاری ہے تو وہ اس سے ہم دیکھیں کیسے فائدہ اٹھاتے اگر وہ لکھ کر نہ جاتے تو، اور تمام صحیح احادیث کا ذخیرہ جو ہے وہ ہم تک کس طریقے سے پہنچتا۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہے ترقی کی انسان کی، وہ پرنٹنگ کی ہے۔ جب یہ ایجاد ہوئی تو پھر دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا، کثیر تعداد میں چیزیں چھپنے لگیں اور دوسروں تک سب پوری دنیا میں پہنچنے لگیں، تو اس سے ایک دم پھر ترقی کی راہیں کھلیں اور لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس سے پھر فائدہ اٹھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ وہ سکھایا جو وہ جانتے نہیں تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بچپن سے لے کر اس اسٹیج سے لے کر جب وہ کوئی چیز نہیں تھا وہاں سے لے کر پھر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بچپن، جوانی اور بڑھاپا کیسے کیسے تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں اور کتنے علوم، کتنی چیزیں سکھائیں۔ انسان کو ان چیزوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، یہ تمام علوم جو ہیں اللہ کے سکھائے ہوئے ہیں، وحی الہی کے ذریعے وہ تمام چیزیں بتائی گئیں، ورنہ انسان کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اور سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو بتایا فرمایا کہ آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو یہ سکھانا جو ہے یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اور آپ کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ اور اگر ہم اس طریقے سے بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا آج بھی یہ ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے قرآن کی تعلیم کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ہمارے لیے آسان کر دیا کہ ہم کبھی اس کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، الحمدللہ۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے کہ آج جس طریقے سے حالات ہوئے اور پھر ان حالات میں کس طریقے سے یہ راہیں کھلی، یعنی ایک راستہ بند ہوتا ہے تو اور دوسرے راستے کھل جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی تعلیم کو کس طریقے سے ہمارے لیے آسان کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ہمارے پر احسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ جب دین سمجھ میں آنے لگتا ہے، کوشش کرتے ہیں، شوق پیدا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس راستے پر اس کو چلا دیتے ہیں اور وہ کچھ عطا فرماتے ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اور تمام دنیاوی علوم بھی اللہ تعالیٰ کے ہی سکھائے ہوئے ہیں انسان کو، اور الہامی طور پر دیے گئے ہیں، تجربوں سے، مشاہدوں سے انسانوں نے سیکھے۔ اور یہ صرف مسلمانوں کو ہی نہیں ملے، غیر مسلموں نے بھی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سکھا دیا، اور آج تو تمام سارے غیر مسلم ہی کوشش کر رہے ہیں جو تمام علوم سیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں نے تو سارے تجربے اور سب سیکھنا بند کر دیا ہے، اور جو بھی محنت کرے گا، اپنی زندگیاں لگائے گا، تو پھر ان تجربات سے وہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ اس کو سکھاتے ہیں اور اس کی محنت کا صلہ اس کو مل جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے واقعات اور ایسے حادثات ہوئے کہ وہ انسان کو اللہ نے سکھایا جو کہ وہ جانتا نہیں تھا، جو اس کو پتہ بھی نہیں تھا، اور وہی چیزیں پھر انسان کے لیے، انسانیت کے لیے مفید بھی ثابت ہوئیں بعد میں۔ تو یہ تمام اللہ نے سکھایا ہے۔ جو بھی کچھ حاصل ہو، جو بھی علم انسان کو ملے، تو اس کا کریڈٹ تمام کا تمام اللہ کو دینا چاہیے، نہ یہ کہ خود ہم سمجھیں کہ ہم کچھ ہیں، ہم بڑی چیز ہیں جو ہمیں یہ علم ہماری وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ تکبر پھر پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اس کا احسان مانیں کہ اللہ نے یہ ہمیں عطا فرمایا۔ ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو آج بھی دنیا میں ایسی جگہیں، ایسے علاقے ہیں جہاں پر کوئی بھی کچھ بھی نہیں سیکھنا، سمجھنا، کچھ بھی ان کو نہ علم ہے، نہ کچھ سیکھ رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں، نہ دین ہے، نہ دنیا، جانوروں کی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ہم دیکھیں تو اس تعلیم کا سلسلہ پیغمبروں کے ذریعے شروع کیا گیا، اور یہ سیکھنا سکھانا جو ہے وہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ خواتین کے لیے بھی ہے، اور اسی طرح سے ان کو بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے، بلکہ مرد عورت تمام پر کہا گیا کہ دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ کچھ لوگ خواتین کے علم حاصل کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے، مگر ایسا نہیں ہے۔ بات پھر وہی آتی ہے کہ اللہ کے نام کے بغیر جو علوم حاصل کیے جائیں گے تو وہ بگاڑ کا ذریعہ ہوں گے، اور آج کل جو علوم حاصل کیے جا رہے ہیں وہ تمام اللہ کے نام کے بغیر ہی سکھائے جا رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال تو پہلے ہی کہہ گئے کہ وہ علم جس علم سے زن ہوتی ہے نازن، اس علم کو کہتے ہیں ارباب نظر موت۔ تو وہ علم، وہ ایسے علوم سکھائے جائیں جس سے کہ عورت کا عورت پنی ختم ہو جائے، عورت ہی نہ رہے، وہ پھر نقصان دہ ہیں۔ وہ عورت کو مرد بنا دیا جائے تو وہ علم تو پھر سراسر عورت کے لیے کیا، انسانیت کے لیے ہی وہ نقصان دہ ہیں۔
اور جن علوم سے عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا جائے تو وہ پھر انسانیت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے، تو ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ فائدہ مند وہی علوم ہوں گے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہمیں بتائی گئی ہیں چیزیں، ان سب کو پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں اور پھر خود بھی ان کو حاصل کریں اور پھر دوسروں تک بھی ان کو چیزوں کو پہنچائیں، دین کے علوم کو، تو وہ ہمارے لیے پھر فائدہ مند ثابت ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، احسان ہے، جس کو بھی مل جائے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ تعالیٰ سیکنڈ پارٹ میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی بہترین سمجھ عطا فرمائے اور بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔